اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ ویڈیو ایک بنوا رہا ہوں میں، اس میں جو ہے نا ایک کافی دن سے ایک نوپور شرما کا قصہ چل رہا ہے، تو تھوڑا میں چاہ رہا تھا کہ اس کے تعلق سے میں بھی کچھ بیان کر دوں، کیونکہ اس میں کافی لوگ اپنا اپنا بیان دیے ہوئے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر آپ کو موجود بھی ہے اس نوپور شرما کا۔ اب یہاں اس ویڈیو میں شاید مجھے تھوڑی رف زبان کا استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ شائستہ زبان میں آپ کو سمجھا نہیں سکوں گا، تو کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جو تھوڑے رف ہوں گے، تو آپ اس کو سمجھنا، تو آپ کو انشاءاللہ بات آسانی سے سمجھ آئے گی۔ جیسا کہ نوپور شرما نے ایک بات کہی تھی کہ انہوں نے نبی کے تعلق سے کہ انہوں نے 9 سال کی لڑکی سے شادی کی، یا کسی جگہ جو ہے یہ 6 سال کی لڑکی کا بھی ذکر ہے، تو اس کے یہ جو لکھا ہوا ہے در حقیقت میں یہ بخاری، ترمذی، داؤد، ماجہ، یہ ہمارے ہی لوگوں نے لکھا ہوا ہے، اور اس کو پڑھ کر یا اسی کو سن کر اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان 9 سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے، نکاح کر رہا ہے، تو مطلب کوئی تک نہیں بنتا، یہ عیاش ہے۔ نبی کے اوپر اس نے یہ لفظ، یہ تھوڑی رف زبان ہے، انہوں نے رف زبان کا استعمال کیا ہے، تو وہی میں بتا رہا ہوں، یہ عیاش ہیں۔ تو اب یہ بات نوپور شرما نے کیونکہ آفیشلی لیول پہ کہہ دیا ہے، تو اسی لیے اس بات کا اتنا چرچا ہو گیا، لیکن آپ کو بتاؤں میں روزمرہ کی زندگی میں ہر جگہ دنیا میں ہر حصے میں کہیں نہ کہیں ایسی باتیں چلتے رہتی ہیں، لیکن کیونکہ ایک عام آدمی کے ساتھ ہوتی تو اس کا اتنا چرچا نہیں ہو پاتا، تو انہوں نے آفیشل لیول پہ کہہ دیا، اسی لیے جو ہے اس بات کا اتنا چرچا ہوگا۔ اب اس کے بعد میں اس کے اگینسٹ میں کئی ہمارے عالم مفتی جو بڑے بڑے ہیں یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، حتیٰ کہ جمعے کی نماز میں خطبے میں بھی جو ہے سو نوپور شرما کا قصہ چل رہا ہے، اور اس میں ان کو کچھ غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ یہ بخاری کی کتاب میں آ گیا، تو اس کے جواب میں انہوں نے جو ہے نا یہ لفظ کہا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ ہے جو میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہیں نبی نے تو نہیں کہا کہ میں 9 سال کی لڑکی سے شادی کر کے آیا ہوں یا 6 سال کی لڑکی سے کرا ہوں، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا، نہ ہی کہیں لکھا ہوا ہے، اور نہ یہ ہمارے کوئی دین کا حصہ ہے، نہ ہم کو اس بحث میں پڑھنا ہے، نہ نبی نے کسی سے لکھوایا، نہ خود لکھے۔ اور یہ جو بات نوپور شرما کہی ہے، در حقیقت میں آج سے 30 سال پہلے یعنی 92 میں میرے سے کسی نے کہہ دیا تھا، سیم یہی الفاظ۔ تو اس وقت آپ کو میں سچ بتاؤں کہ میں بھی ایک روزہ نماز کا ہی مسلمان تھا، مجھے بھی کچھ پتہ نہیں تھا، تو میں کسی اور سے جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہاں یہ بالکل صحیح ہے، انہوں نے 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا ہوا ہے، یہ بخاری میں ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ 6 سال سے ہے۔ تو بہرحال اب کیونکہ میری سمجھ کے باہر تھا میں چپ ہو گیا، تو آج میں بہرحال اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ تو یہ نوپور شرما نے کچھ ایسا وہ نہیں کہا ہے، نوپور شرما نے جو بخاری کا اور جو ترمذی، داؤد، ماجہ، جن لوگوں نے بھی یہ کتابوں میں لکھا ہے، اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تم نے شائستہ لفظوں میں لکھا ہے، اس نے رف زبان میں جواب دیا ہے کہ اگر 9 سال کی لڑکی سے شادی کرے ہوں گے تو یہ عیاشی ہے، لیکن اس بات کو اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا، اور نہ نبی نے لکھا، نہ لکھوایا، دنیا والوں نے لکھا۔ اب یہ لکھ کر ایک نبی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، لیکن دنیا والے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ اتنا ہونے کے بعد اب یہ آج کی تاریخ میں بھی بخاری، ترمذی، یہ ساری چیزوں کو سیف کرنے کے لیے نہیں یہ تو غلطی ہو گئی لکھنے میں، کہیں چھپنے میں، یہ 19 سال تھے تو 9 کر دیا، 16 سال تھے تو 6 کر دیا۔ تو بہرحال عجیب سے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں اتنی تفصیل بیان نہیں کر سکتا، کافی یوٹیوب پہ مجھے، مگر بخاری، ترمذی یہ ساروں کو سیف کر رہے ہیں۔ اور اب اگر مثال کے طور پہ 2 سیکنڈ کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر واقعی دنیا کی لکھی ہوئی ہیں، یہ ہمارے بخاری صاحب ہے یا ترمذی یا جو بھی ہے لکھنے والے، اگر یہ حدیثیں ہیں اور یہ کتابیں صحیح ہے، کل ایک نوپور شرما اور آئی،
اور وہ کہے گی کہ تمہارے نبی تو آخری کام چور ہے. اب آپ سوچیں گے یار یہ کام چور ہے کیسا، ایک نیا بوال پیدا ہو جائے گا، کیونکہ آج کی نوپور شرما کو ابھی اتنا ایجوکیشن نہیں ہے، لیکن کل کی نوپور شرما کو آ جائے گا. کیسے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں آسمان سے ان کو لکھنا سکھایا، پڑھنا سکھایا، سمجھے نا. ان کو ایک ایک بات بتائی گئی، پیغمبری دیا، ان کو پیغمبری کا ٹائٹل دیا، ان کو دنیا کو پیغام پہنچانے کا دیا، مگر انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک لفظ نہیں لکھا اور نہ لکھوایا. صدیوں بعد کوئی دوسرا آ کر تمہارے نبی نے یہ کیا اور اس باتوں کو لے کر ہم باول مچا رہے ہیں. تو یہ تو تمہارے نبی کو کرنا چاہیے تھا یہ سارے کام، انہوں نے نہیں کیا ہے. اور اگر بخاری صحیح ہے تو پھر پیغمبر پہ الزام ہے کہ وہ کام چور ہے آخری، کہ انہوں نے اپنی باتیں خود نہیں لکھی. اور پرسوں ایک نوپور شرما اور آئے گی، کیونکہ ایسی کئی باتیں ہیں جو کہ ہمارے پاس جو عالم بنے ہیں، جو مفتی بنے ہیں، دنیا والوں کو کہنے نہیں دیتے. مسلمانوں کے بھی ذہن میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، مگر اتنا ڈرایا جاتا ہے حدیث کو نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، تو لوگ ڈر کے کچھ کرتے نہیں. لیکن جو نان مسلم ہوتے ہیں ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ 9 سال کی لڑکی سے انہوں نے نکاح کیا تو اس کا مطلب یہ عیاش ہے. جبکہ دنیاوی زبان میں دنیاوی قانون کے لحاظ سے بھی یہ بات بالکل صحیح ہے. تو یہ ایک طرح سے مسلمانوں کا آئینہ ہے، بخاری، ترمذی، داؤد کا یہ ایک آئینہ ہے نوپور شرما. اور کل ایک نوپور شرما ایک اور پیدا ہوگی، وہ کہے گی جیسا کہ ہمارے پاس دیکھے ہوں گے، ہر نماز کے ساتھ سنت نماز ایڈ کر دیتے کہ بھئی یہ سنت نماز پڑھیں گے، اس کا لیے وہ بینیفٹ ہے، یہ ہے، اس کی جنت کی چابی ایک یہاں مل جائیں گی، ایک وہاں، پتہ نہیں عجیب عجیب سی حرکات. تو یہ تو پھر کل کی جو ایک اور ایک نوپور شرما آئی وہ کہے گی کہ تمہارے نبی تو آخری خیانت دار ہے. کیسے خیانت دار ہے؟ خیانت دار ایسے ہے کہ آسمان سے دین جو آتا تھا وہ جوں کا تو انہوں نے امت تک نہیں پہنچایا. آسمان سے دین آیا فرض نماز کا، انہوں نے دیکھا لکھا، ارے یہ کیا ہے، ان کو کیا معلوم ہے، چلو اس میں سنت نماز ڈالو، اس میں بھی پڑھ رہا ہوں، چلو ڈالو دنیا والوں کو دو. تو یہ تو خیانت ہو گئی ہے. تو ایسی کئی باتیں ہیں جو دنیا والوں نے لکھی ہے، اس کی ہر ایک ایک بات کے ساتھ میں اس کے اگینسٹ میں اس کے معنی بدل جاتے ہیں. دنیا والے کئی بار میں دیکھا ہوں کہ مسلمان بھی اس کے اوپر سوال اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا جو عالم ہے، جو داڑھی والا، کرتے پاجامے والا، اتنا ڈرا دیتا ہے کہ سامنے والا ڈر کر کوئی پوچھ نہیں چھوڑ دیتا. تم حدیث کو نہیں مانتے لیکن جب مانتے ہیں تو اس کے سائیڈ افیکٹ بھی تو دیکھو کتنے ہو رہے ہیں. حدیث اگر ہے تو واقعی نبی نے خود کیوں نہیں لکھا، لکھوایا کیوں نہیں؟ صدیوں بعد آ کے کوئی دوسرا لکھا ہے اور اس کو جو ہے ساری دنیا میں تم اس کا بوال مچا رہے ہو. ایک بات اور ایک آتی ہے، ایسے کئی ہے، میں ایک مثال بتا دے رہا ہوں کم سے کم وقت کے اندر. آج دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، بڑی سے بڑی یونیورسٹی کے اندر، اسلامک رہو، کچھ بھی رہو، کہیں بچے رہو، کہیں مسجد میں چلے جاؤ، انصاف کی جب آتی ہے تو انصاف بولے حضرت عمر کے جیسا کرنا چاہیے. کیا تھا، رات میں نکل گئے، وہ بچی رو رہی تھی، اماں ڈانٹ دی، وہ ہو گئی، پتہ نہیں، برحال عجیب عجیب سے اب میں بیان نہیں کر سکتا، مگر حضرت عمر کا کیسا انصاف تھا، ہم کو انصاف ایسا چاہیے. ٹھیک ہے بھئی، اگر یہ بات صحیح ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ حضرت عمر کے جیسا انصاف چاہیے. لیکن جب آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اگر واقع حضرت عمر کے جیسا انصاف چاہیے، اگر حضرت عمر انصاف کرنے میں ماہر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے رب نے ہمیں انصاف کرنے کا طریقہ نہیں بتایا، حضرت عمر نے بتایا. اور جیسے یہ اگر آپ ثابت کر دیں گے، یہ حدیث اگر آپ بیان کر دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دین میں یہ ثابت کر دیا کہ دین کو ایک نہیں 2 جنوں نے لکھا ہے، کہ رب نے جو ہے ہمیں انصاف کا طریقہ نہیں بتایا. حدیث کو نہیں مانتے. ہر ایک بچے کو آج کل تو دنیا کے ہر بچے سے، دنیا کے کسی مسلمان سے پوچھ لو آپ جا کے کہیں بھی انگلی رکھ کے، جیسے ہی اگر میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ بھائی یہ
حدیث وغیرہ کچھ ہوتی نہیں ہے، یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں، شیطانی کتابیں ہیں. تو لوگ اور یہ ہمارے عالم اور مفتی ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ اس میں نماز کا طریقہ کہاں ہے. اگر آپ صرف قرآن سے جاتے ہیں تو بتائیے نماز کا طریقہ کہاں ہے. چلیے مان لیا بھائی میں نماز کا طریقہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں بتانا چاہ رہے ہیں، نہیں ہے، واقعی نہیں ہے، چلو مان لیا 2 منٹ کے لیے آپ صحیح ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دین کو ایک نہیں 2 جنوں نے لکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے وحدہ لا شریک لہ اس کا ٹائٹل ختم کر دیا آپ نے کہ دین کو اور بھی کوئی لکھا ہے. تو یہ ایسی بے وقوفی کی باتیں ہر آئے دن لکھنا، حدیث کے اندر گئے کہیں ان کو معلوم کچھ نہیں ہے، لیکن بیان کدھر کا کدھر. در حقیقت اگر دیکھا جائے تو جو غلطی انسان جو ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے، میں اس کے اوپر 12-14 سال سے کافی غور کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسا کہ ایک لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، جو بھی ہو گئے، یہ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، گریجویشن حاصل ہوتی ہے ان کی اور ان کو جاب ملتی ہے. جب جو بھی ان کو کام ملتا ہے کرتا، اس وقت ان کا ذرا دیکھنا کہ جنہوں نے پڑھ کر لکھ کر جو ہے جو گریجویشن حاصل کی، تو اس وقت چیک کرنا کہ انہوں نے جتنی کتابیں اپنی زندگی میں پڑھی ہیں نا، وہ ان کے زمین پہ جتنا وزن ہوگا اس سے ڈبل کتابیں انہوں نے پڑھی ہوگی، اور زمین پر جتنا ان کا قد ہوگا اس سے ڈبل ہائٹ کی جو ہے انہوں نے کتابیں ختم کی ہوگی گریجویشن حاصل کرنے کے لیے. اور اس کے بعد اور وہ زیادہ سے زیادہ 35 سے 40 سال کا بینیفٹ ہے ان کے لیے. اور اس کے بعد میں اسی انسان سے جو کہ زمین کے اوپر زمین کے اندر قیامت کے دن تک آپ کو کام میں آنے کے واسطے صرف اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کتاب دی ہے، اس انسان سے پوچھنا کہ بھائی اس کتاب سے یا دین سے، تو فوری دنیا کا ہر بچہ جو ہے سو آج کی تاریخ میں یہ بولے گا بھائی یہ مجھے نہیں معلوم، یہ مجھ سے مت پوچھنا، یہ کام عالم کا اور مفتی کا ہے. آج اگر کوئی کمپیوٹر کا کام ہوگا تو جا کے کسی دنیا میں کسی انسان سے پوچھ لو، وہ کوئی نہیں کہے گا کہ یہ انگریزوں کا کام ہے، کیونکہ اس میں ان کو بینیفٹ آئیں گے، بلکہ الٹا انگریزوں کو سکھا دیں گے. لیکن دین کی بات آتی جو ہے سو ہر انسان کہتا ہے یہ میرا نہیں، یہ عالم اور مفتی کا کام ہے. وہ جو عالم اور مفتی بنا ہوا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ بس آپ نے یہ کہہ دیا، اب آ جائیے ہمارے نبی کیا فرماتے تھے. اب یہ اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ 1450 سال پہلے کیا ہوا تھا، ایک ایک چیز ہم بیان کرتے ہیں. کہاں ہے؟ بخاری نے لکھا ہے. تو اب اس کا مطلب ہے دین حاصل کرنے کے لیے پوری ایک لائبریری ختم کرنا پڑے گا ہر ایک انسان کو. تو یہ دین کا جو پلٹاؤ آیا ہے، جبکہ جو یہ بیان کرتا ہے وہ اس سے زیادہ پیدل ہے، کم از کم وہ تو بھی اتنا بول دیا کہ مجھے نہیں معلوم، عالم اور مفتی کو معلوم ہے. اور یہ عالم اور مفتی اپنے آپ کو بچانے کے لیے بخاری صاحب، ترمذی صاحب، داؤد صاحب، ماجہ صاحب، پتہ نہیں کون کون کی دالی گیں گے، اس کو اپنے رب کا علم کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ الٹا رب کے کام میں فالٹ پکڑ لیتے ہیں. اس میں نماز کا طریقہ کہاں ہے، اس میں فلانی چیز، یعنی تمام کائنات کے مالک کے کام میں فالٹ پکڑ لیتے ہیں. اور اس کو یہ تک نہیں معلوم، اتنی آسانی سے جو ہے سو لوگ قرآن میں فالٹ پکڑ لیتے ہیں کہ اس میں نماز کا طریقہ کہاں ہے یا اس میں کسی اور چیز کہاں ہے. یعنی آپ فالٹ پکڑ رہے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے، کئی بار 2-4 جگہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. ذرا تو دیکھ لے رے اپنے آپ کو، میں تجھے کس چیز سے بنایا، تیری تخلیق کس چیز سے، ایک گندے نطفے سے. اس میں تجھے آنکھ دیا، دل دیا، دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی. اب تو لگا یہ سب چیزیں ملنے کے بعد میرے کاموں کا حساب کرنے، مجھے بتائے گا کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں اور کیا صحیح کر رہا ہوں اور کس چیز کی کمی کر دی اور کس چیز کا اضافہ کیا ہے. تو یہ اس عالم کو بھی نہیں معلوم. یہ صرف ہر چیز سنت ہے، یہ فلانی ہے، یہ نبی کی چیز کی ہوئی ہے. اگر ہم کو آج اگر شیطانوں کی محفل اگر دکھاتا اللہ تعالیٰ، تو اس میں سمجھتا ہوں میں کہ یہی بخاری، یہی ترمذی، یہی داؤد جو ہے نا، جیسا دنیا میں نوبل پرائز، نیشنل ایوارڈ وغیرہ کئی دیتے ہیں، تو آج ان کی محفل میں ان لوگوں کو ایوارڈ دے رہے ہوں گے شیطانوں کی کہ کیا کام کیا بخاری تو نے، نہ گھوڑے دوڑائے، نہ لشکر جمع کیے، نہ تلوار نکالی، نہ خون بہایا. صرف ہمارے نبی نے فرمایا یہ کہہ کر تو قوم در قوم، ملک در ملک، نسل در نسل تباہ کر دی.
فرقوں میں بانٹ دیا. ہم ان شیطانی کتابوں کو پڑھ کے جیسے یہ کر، تو اگر یہ واقعی حدیث ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لینا کہ دنیا کی لکھی ہوئی کتابیں اگر حدیث ہے، یہ سنت ہے. جیسا کہ اکثر میں لوگوں سے میری بات ہوتی ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ اتنی ساری دین کی باتیں کرتے ہیں کراتے ہیں، آپ کو خود داڑھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ارے بھائی یہ داڑھی واڑھی کا کہاں ہے ذکر؟ ذرا مجھے بتا دو کہیں، اگر ہے تو داڑھی میں خود رکھ لیتا ہوں، بتاؤ. تو بولے یہ سنت ہے، یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے. ارے بھائی ہے تو آپ کو اس کا حکم ہے کیا؟ ایک اکثر لوگ جو ہے میرے سے بھڑ جاتے ہیں، اس میں سے ایک صاحب بولے حکم نہیں ہے، بولے یہ ہماری محبت ہے نبی کے تعلق سے، ہم محبت میں جو سو رکھتے ہیں نبی کی ہر وہ چیز کرنا ہے. وہ مر جائیں گے تو فرشتہ کھڑا ہو جائے گا، وہ ایسا ہو جائے گا، چہرہ ایسا ہو جائے گا. بولا اچھا بھائی ٹھیک ہے، اگر نبی کی ہر ایک چیز فالو کرنا چاہ رہے ہیں آپ، تو آپ جائیے ذرا اپنے گھر میں جو ہے نا، جو نل ہے سب سے پہلے اس نل کو کٹائیے، محلے میں کنواں کھدوائیے، سارے لوگ جا کے وہاں سے پانی لائیے. یہ بھی آپ کی محبت سنت میں آئے گا. یہ بھی آپ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. اپنے گھر سے الیکٹرکسٹی کٹوائیے، دیے جلائیے، یہ بھی آپ کو سنت میں آئے گا. آپ کی گاڑی، آپ کے کار، آپ کے جو سو موٹر سائیکل یہ سب چھوڑیے، جائیے گھوڑا، خچر، گدھا، اونٹ یہ رکھیے اپنے پاس، ایک مقام سے دوسرے جانے کے لیے آپ ان چیزوں کا استعمال کیجیے. کیوں؟ یہ سنت میں نہیں آتا. اپنے گھروں کی چھتیں جو ہے جو سیمنٹ کی بنائی ہوئی ہے وہ سب ہٹائیے، کچی مٹی کی دیواریں اٹھائیے، وہ کھجور کے پتوں کا جو ہے سو چھت بنائیے اور گھر میں رہیے. یہ سنت میں نہیں آتا. آپ سنت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو جو ہے سو جو رب نے حکم دیا ہے، یہ سنت کیوں یاد نہیں آتی کسی کو کہ نبی نے پوری زندگی میں ایک لفظ نہیں لکھا؟ یہ بھی تو سنت ہے نا، کہ بھئی جب نبی خود نہیں لکھ رہے ہیں تو ہم کیوں لکھیں گے؟ اور اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی کم سے کم 25 حدیثیں ہیں نبی کے لیے، کہ تمہارا کام ہے کہ صرف ہمارے احکام کا پہنچانا. اگر تم نے اس کتاب کو لکھی ہوتی یا تم نے ایک لفظ بھی لکھا ہوتا تو یہ دنیا والے ضرور اس میں شک کرتے، اور اگر شک کریں گے نبی کے لکھے ہوئے اس میں تو دنیا کے اوپر کوئی غلطی بھی نہیں ہے، کوئی عیب بھی نہیں ہے. یہ تو صرف مالک کا حکم، کئی جگہ ہے یہ. تو یہ سنت کسی کو کیوں یاد نہیں آتی؟ پتہ نہیں داڑھی رکھ لیا یہ سنت ہے. تو یہ بیکار چیزیں جو ڈال رہے ہیں تو اس سے قوم کو بہکار ہیں، اور بلا وجہ کے قوم کو جو ہے سو ایک اکسانا، اور قوم کا جو کاہلی ہے کہ اپنے رب کا فرمان نہیں پڑھنا، بس بھئی عالم کا مفتی کا کام ہے، وہ جو بول دیا ہم سن لے رہے ہیں. تو اس کتاب سے تو جو ہے نا یہ نوپور شرما جیسے ہر آئے دن پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ آلریڈی انڈیویجولی ایک عام اس میں یہ ہوتے ہیں، مگر یہ باتیں کیونکہ آفیشلی نہیں ہوتی اسی لیے سر عام نہیں آتی. لیکن جیسا جیسا آئیں گا، اگر آپ ان کتابوں کو حدیث اور اگر ان کتابوں کو اگر آپ دین مانتے رہیں گے تو ایسی نوپور شرما پیدا ہوتی رہیں گی. نوپور شرما کہیں کوئی غلط نہیں ہے، وہ صرف بخاری، ترمذی، داؤد، ماجہ، جتنے بھی لوگ یہ کتابیں لکھیں اور جن کتابوں کا یہ اس کا آئینہ ہے نوپور شرما. اور ایسی نوپور شرما اگر دیکھیں گے تو ایک ایک لفظ کے اوپر جو ہے ایسے کئی بوال ہو سکتے ہیں. یہ تم نے لکھ لیا خود اور بتا رہے ہیں دین کی بات، تو لوگ تو اعتراض کریں گے. بہرحال میری اکثر ویڈیوز کے اندر جو ہے دوسری کتابوں کو نہ ماننے، ان کو حدیث نہ ماننے کرنے کا یہ ذکر میں کرتا ہوں. اکثر لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ میری ایک ہی ٹاپک، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ جب تک تم ان ساری کتابوں کو رد نہیں کریں گے اور جب تک تم ایک کتاب پر ایمان رہیں گے تب تک ہم فرقوں میں بٹے رہیں گے. کوئی سنت الجماعت ہوگا تو کوئی شیعہ ہوگا تو کوئی اہل حدیث ہوگا تو کوئی بریلوی ہوگا، تو ایسے کچھ کئی فرقے ہوں گے ایسے. لیکن جب تم ساری کتابیں رد کرو گے اور ایک ہی کتاب پہ آؤ گے تو اس وقت سارے مسلمان صرف مومن کہلائیں گے، اور اس وقت کسی میں کوئی فرقہ نہیں ہوگا، اور اس وقت کسی کو کسی کی بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور حتیٰ کہ بجائے جو نان مسلم ہے وہ آج اعتراض کرنے کے وہ خود ایمان لانا شروع کر دیں گے اپنے رب پہ. اگر آپ اپنے رب کا دین پڑھیں گے یا اس کو سمجھیں گے یا اس کو سمجھائیں گے
سمجھے. یہ عالموں کے اوپر اور یہ جو ہے نا مفتیوں کے اوپر اگر باندھ کریں گے تو پھر یہی تم کو دنیاوی شیطانی کتابوں کا ہی ذکر کریں گے. سمجھا. تو یہ کافی طویل ہو رہا ہے، انشاءاللہ میں پھر بات کروں گا. مختصر اس میں جتنا بتا سکتا ہوں بتا رہا ہوں. فی امان اللہ. اللہ آپ سب کی